लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आज सुबह जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की होगी, कम से कम वो अहबाब जो फिक्रमंद हैं अपने पैसों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए, उन्होंने यकीनन वो मेरी वीडियो ज़रूर देख ली होगी। मैंने ग्रुप में देखा है कि आज सुबह से बड़ा कुछ हो रहा है। मैं हर सवाल का जवाब तो सरे दस्त देने की पोजीशन में नहीं हूँ, दूंगा जवाब तसल्ली से। जब मैं इजी होऊंगा सारे सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और मैं सरे दस्त सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जावेद भाई का एक वॉइस नोट डिफरेंट ग्रुपों में गर्दिश कर रहा है कि हमने वेरिफिकेशन की है कि राजा रियाज जो है वो पता नहीं 16 अप्रैल 2018 को कतर गया, तो 18 तारीख को ही वापस आ गया। और फिर उसके बाद एज यूजुअल जो हमारी उम्मत का तरीकाकार होता है वो सिलसिला शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जावेद भाई से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस चवल आदमी ने भी आपसे ये गुफ्तगू की है, माजरत के साथ, उसने सिर्फ मेरे फेसबुक अकाउंट से मेरी उस वक्त की ट्रैवलिंग देखी है। उस वाहियात आदमी को ये नहीं पता कि ये 16 अप्रैल को मेरा डिपार्चर तो जरूर था फॉर कतर फ्रॉम पेशावर एयरपोर्ट, लेकिन उसके बाद मैं किस किस कंट्री गया और वापसी पे मैंने किस एयरपोर्ट पे लैंड किया। इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स मेरे इंतहाई सादा से जावेद भाई को कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, उसने कहना ये 100% सच है। तो गुजारिश सिर्फ मैं इतनी करना चाहूंगा कि अगर मसला सिर्फ मेरा तुर्की जाने का ही है, मैं आज तुर्की चला जाता हूं, आज इस्तांबुल में से बैठ के मैं अपनी लाइव वीडियो बना देता हूं, क्या कंपनी चल जाएगी? क्या यही इशू रह गया है? मुझे नहीं समझ आती है कि मैं क्या कहूं, किस किस बात का जवाब दूं। सुबह की वीडियो में एक तफसीली बात की है, सो नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, आईटी टीम लगी हुई है, जो चीजें बन रही हैं वो आपके साथ गाए बगाए शेयर भी कर रहे हैं। जावेद भाई, फारूक भाई, क्या नाम है, खालिद फारूक भाई अपनी आंखों से वेबसाइट देख चुके हैं। वेबसाइट उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने उनको दिखाई है, जिसकी वजह से आज हर बंदा उठ के कह रहा है जी मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। या तो फिर हम इन सारे लाखों लोगों को वेबसाइट दिखाना शुरू कर दे या फिर उसको लाइव कर दे, फिर हो गया हमसे काम। जो हमारा करने वाला काम है वो हम कर रहे हैं। और जावेद भाई के साथ सेम जो सूरत हाल चल रही है, वो मुझे एक स्टोरी याद आ गई है कि वो कहते हैं कि कोई साहब किसी के घर गए तो उनको गधे की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा यार मुझे गधा चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो उसने कहा कि नहीं यार वो गधा तो फला आदमी लेके गया, गधा घर पे इस वक्त नहीं है। अभी वो उनकी बातचीत हो ही रही थी, तो जो पिछला घर था वहां से एक गधे ने हाँकना शुरू कर दिया। तो जैसे ही गधे की आवाज आई तो वो भी, चूंकि सादा सा बंदा था जावेद भाई की तरह, वो शुरू हो गया उस बंदे पे। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुमसे ये तवक्को ही नहीं थी, तुम झूठ बोलोगे, गधा तुम्हारे घर पे खड़ा और तुम मुझे इनकार कर रहे हो। तो उसने आगे से सिंपली इतना जवाब दिया कि बड़े अफसोस की बात है, तुमने मेरी बात पे तो ट्रस्ट नहीं किया लेकिन उस गधे की बातों पे यकीन कर रहे हो। तो जावेद भाई ऐसे गधों को इग्नोर करें। बड़ी एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, जो एक इंसानी बस में होता है वो हम कर रहे हैं, करेंगे। सेकंड, ये जो सिस्टम है, ये जो सिक्योर नेक्स है, ये पाकिस्तान के लिए तो है ही नहीं। पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय करना है। जिस वक्त बात वही है, घंटे लगे 2-4 दिन लगे, जो भी टाइम लगता है, डेफिनेटली सिस्टम लाइव होगा। और पाकिस्तानियों ने सिर्फ प्रॉफिट्स लेने हैं, ये सिर्फ एक लाइबिलिटी है। सिक्योर नेक्स के गले में सिर्फ एक ढोल है। ये उस शख्स की मेहरबानी है कि उसने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया है, अदरवाइज आज भी हम सिर्फ नैब की तरफ देख रहे होते, आज भी हम सिर्फ अदालत की तरफ ही देख रहे होते, ये ऑप्शन होनी ही नहीं थी।
تو میں جاوید بھائی سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دوست اور دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں. میں نے رات بھی کہا تھا کہ تھرڈ پارٹی ہے جس سے یہ بات ہضم ہو ہی نہیں رہی ہے کہ یہ سارے کیوں ایک پیج پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب وہ آپس میں لڑائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل لیں, لیکن ہم دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے. جو ہمارا کام ہے ہم کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے ایز ارلی ایز پاسبل. ریزن کہ شاید ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ جلدی اس وقت کمپنی کو ہو, آپ سے زیادہ جلدی ہو سکتا ہے ہمیں ہو. اور میں تمام احباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, اگر آپ کو گھر بیٹھے ایک پازیٹیو انفارمیشن مل رہی ہے, اگر آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے اللہ نے آپ کی سن لی ہیں, تو پھر اس چیز کی قدر کریں. وہ لوگ کہ جن کا نہ تو آنا ٹکا لگا ہوا ہے, یا وہ لوگ کہ جو 2 گنا سے زائد کما چکے ہیں, یا وہ لوگ پتہ ہے ہمیں جن لوگوں کو گروپوں سے ریموول ماری گئی, کیوں ماری گئی ہے, ایویڈنس دیکھتے ہوئے بیک وقت 3 کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, گروپوں میں آتے ہیں, گروپ بناتے ہیں. گروپ کیا بناتے ہیں میں 12 کہہ چکا ہوں. ڈاؤن لائن کتنی ہے, ہارڈلی 10-12, 500 بندہ انہوں نے اپنے گروپوں میں بٹھایا ہوا ہے. کیوں؟ صرف ان کو ادر کمپنی میں انویٹیشن دینے کے لیے. تو میں سارے احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ وقت ہے, دوست اور دشمن کی پہچان سیکھے. آپ کے ساتھ مخلص کون ہے اور آپ کو الٹے راستے پہ کون بندہ چلانا چاہ رہا ہے. اسی بات پہ آ جاتے ہیں نا کہ جو احباب کہتے ہیں جی کینسل کروا دیں گے, یہ کروا دیں گے, بیل کینسل ہو جائے گی, فلانا کچھ کر لیں گے. اوکے بھائی, صاحب بھائی نے تو جب وہ جیل سے باہر آئے تھے تو مہینے بعد ہی انہوں نے کہا تھا یار میرا دل کر رہا ہے کہ یار میں واپس چلا جاؤں, میں جیل کے اندر ہی سکھی تھا. اگر اس کو واپس جیل بھجوا کے آپ کو کوئی بھی شخص گارنٹی کرتا ہے کہ وہ آپ کو پیسے دلوا دے گا, ہم کہیں گے کہ جی کل کی بجائے آج اس کو آپ جیل بھجوا دیں. بار بار ہم سے دماغ کی لسی اور دہی نہیں بن سکتی ہے, ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا کوشش کریں, کوئی بھی بک بازی ہوتی ہے, کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے, اس کو جسٹ اگنور کریں, جسٹ اگنور. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے انشاءاللہ ہم یہ چیز کر کے دکھانے والے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جن کو اس وقت یہ مروڑ اٹھ رہا ہے نا, ریزن کہ اب لوگ ان کے منہ پہ لانتے بھیجتے ہیں کہ لاسانی میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا, پے ڈائمنڈ میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا, جی ٹی میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا, پرپال میں تم نے ہمیں پھنسایا تھا. کس کس کمپنی کا نام لوں؟ وہاں سے تو آپ ہمیں کچھ نہیں لے کے دے سکے, لیکن الحمدللہ جس کا میڈیا ٹرائل ہوا, جس کا سوشل میڈیا پہ جس کی مٹی پلیت کی گئی, آج بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی, دیٹ از ون اینڈ اونلی سیف الرحمان نیازی, جو پاکستان کی ہسٹری میں ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ بیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیسز نیب میں بینک اکاؤنٹ سیز, پراپرٹی سیز, پھر بھی ایک درمیانی راستہ نکالا گیا. اور میں تھینک فل ہوں مسٹر کین کا کہ جس نے ہماری ریکویسٹ پہ یہ کام کیا, اور یہ ایک نئی ہسٹری پاکستان میں لکھی جانے والی ہے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, جنہوں نے دینا ہوتا ہے نا, جو نسلی ہوتے ہیں, جو خاندانی ہوتے ہیں, وہ پھر دیا بھی کرتے ہیں. اور کین سے مجھے یاد آیا جاوید بھائی, جیسے میری ٹریول ہسٹری آپ کو کسی نے میرے صرف فیس بک کی ایک پوسٹ اٹھا کے تو دے دی ہے نا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کین کی بھی ہسٹری آپ کو ایسی ہی ملے گی, اور آپ نے اس پہ بھی اتنا ہی یقین کرنا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. آپ کمیٹی کے ممبر ہیں, میرے لیے کل بھی, آج بھی, اور آنے والے کل بھی آپ انتہائی قابل احترام ہوں گے. باقی اگر رات کی اگر آپ نے کمیٹی میٹنگ میں میسیجز پڑھے ہوں, سب سے پہلے ایک سید قمر زیدی صاحب, بیکاز ہی از ان پکچر کہ کتنا ایک ٹائم رہ گیا ہے سسٹم کو آپریشن میں آنے کے لیے, اس نے یہ بات کی کمیٹی میٹنگ میں. وہ میسج آپ کے سامنے ہے کہ راج صاحب سٹیمپ پیپر کے لیے ڈیٹ دیں, کس دن آئے.
خالد فاروق صاحب نے بتایا کہ میری کچھ مجبوریاں ہیں، مہربانی کیجئے گا کہ آپ 4-5 تاریخ کے بعد ہی میٹنگ رکھیں سٹیمپ پیپر لکھنے کے لیے، مین وائل سسٹم آن ہو چکا ہوگا۔ تو میں نے کیا گزارش کی کہ نہ 2-3، کیونکہ ویکینڈ ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے بھی دور سے آنا ہوگا، تو 6 تاریخ کو ہفتہ بنتا ہے، ہم لاہور میں اکٹھے ہوں گے اور ہم سٹیمپ پیپر لکھیں گے۔ کیا یہ چیز گروپ کے اندر موجود نہیں ہے، کمیٹی میٹنگ کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہمارے دروازے کل بھی کھلے ہوئے تھے، آج بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یس وہ ان لاکھوں لوگوں کو پیسے لے کے دے سکتا ہے، ان کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو فالو کریں گے، ملک نوید صاحب ان کو فالو کریں گے، آئیں بھائی لے دیں اور ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ مزید میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات بعد میں کروں گا، ابھی یہ تھوڑے لکھے کو پورا ناول سمجھیے گا، جو ہم کر رہے ہیں خدا رسول کا واسطہ ہے، ہمیں کر لینے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔